خواجہ عبد المطلب نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی بچپن کی حالت میں تھے، چھوٹی عمر میں تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا، مسجد حرام میں تشریف لے آئے، بیت اللہ کے سامنے تشریف لے آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک بیت اللہ کے ساتھ لگا کر یہ دعا کی، اللہم بحق محمد ابن عبد اللہ، اے میرے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، انزل علینا الغیث، اے ہمارے پروردگار ہم پر بارش نازل فرما، ہماری کاشت سالی ختم فرما، ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت نظر آ رہی ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہلاکت سے بچا لے، موت سے بچا لے۔ خواجہ عبد المطلب کا اس طریقے سے دعا کرنا تھا، دعا کرتے ہی فوراً ہر طرف سے بادل ہی بادل چھا گئے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ آج اس بیان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے جائیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ شیر آیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیر نے کیا معاملہ کیا، اور اسی طریقے سے دوسرے معجزات اس بیان میں بیان کیے جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا، عرب کے لوگ پریشان تھے، ہر طرف قحط ہی قحط ہے، خشک سالی ہی خشک سالی ہے، لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر ہر طرف سے ہلاکت ہی ہلاکت نظر آ رہی ہے، ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے، عرب کے لوگ پریشان ہیں، قحط کیسے ختم ہو؟ اپنے بتوں کے سامنے جا کر عبادت شروع کر دی، اپنے بتوں کے سامنے سجدے کیے، اپنے بتوں کے سامنے قربانیاں کی، جانوروں کا خون بہایا، لیکن کئی دن گزر گئے، قحط سالی ختم نہیں ہوئی، خشک سالی ختم نہیں ہوئی، انسانوں کی ہلاکتیں ختم نہیں ہوئی، جانوروں کی ہلاکتیں ختم نہیں ہوئی، عرب کے لوگ پریشان ہیں، پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ معلوم نہیں کہ کیسے یہ قحط سالی ختم ہو۔ خواجہ عبد المطلب نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی بچپن کی حالت میں تھے، چھوٹی عمر میں تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا، مسجد حرام میں تشریف لے آئے، بیت اللہ کے سامنے تشریف لے آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک بیت اللہ کے ساتھ لگا کر یہ دعا کی، اللہم بحق محمد ابن عبد اللہ، اے میرے پروردگار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، انزل علینا الغیث، اے ہمارے پروردگار ہم پر بارش نازل فرما،
ہماری 61 سالی ختم فرما، ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت نظر آ رہی ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہلاکت سے بچا لے، موت سے بچا لے۔ خواجہ عبد المطلب کا اس طریقے سے دعا کرنا تھا، دعا کرتے ہی فوراً ہر طرف سے بادل ہی بادل چھا گئے، تھوڑی ہی دیر کے اندر بارش برسنے لگی، موسلا دھار بارش ہوئی کے پورے عرب کے اندر بارش چھا گئی، پورے عرب کی ہلاکت ختم ہو گئی۔ ہر طرف خوف و ہراس تھا، لوگ ڈرے ہوئے تھے، لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا، لوگوں کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دی، اور اسی طرح خواجہ عبد المطلب نے یہ بھی دعا کی، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ، اے ہمارے پروردگار ہمیں مایوس نہ کرنا، ہمیں مایوسی سے بچا لینا۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے اندر تشریف لے کر جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک چیرنے پھاڑنے والا درندہ شیر سامنے آ رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ یہ شیر ابھی ہم پر حملہ کر کے ہمیں ہلاک کر دے گا، ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا، یہ شیر ابھی ہم پر حملہ کر کے ہمیں ختم کر دے گا۔ لیکن جب اس شیر نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، شیر کی نظر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑی، فوراً شیر نے اپنا سر جھکا دیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسان نہیں جانتے بلکہ درندے بھی جانتے ہیں، درندوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام دریا کا سفر کر رہے ہیں، کشتی میں سوار ہیں کہ اچانک دریا کے اندر طوفان آیا، سمندر کے اندر طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، پانی کے اندر بہتے بہتے جنگل کے کنارے پر جا پہنچے، سامنے جنگل ہے۔ جب ہوش میں آئے کیا دیکھتے ہیں، سامنے جنگل ہے، جنگل کا سفر شروع کر دیا، جنگل کا سفر کر رہے ہیں، جنگل کا سفر کرتے کرتے سامنے شیر آ گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ڈرا نہیں، میں نے خوف نہیں کیا، کیونکہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بٹھا دی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، کسی سے خوف نہیں کھانا۔ ہم تو موت سے محبت کرتے ہیں، موت سے ڈرتے نہیں۔ ہمیں زندگی سے، دولت سے، مال سے، دنیا سے کوئی پیار نہیں، ہمیں پیار ہے تو موت سے پیار ہے، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے، یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ مومن اس کو اپنی ہلاکت کا ذریعہ نہیں سمجھتا، ختم ہونے کا ذریعہ نہیں سمجھتا۔ اسی لیے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں مجھے ڈر نہیں لگا، میں خوف نہیں کیا، میں نے فوراً کہا پکار کر انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او شیر خیال کرنا میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں،
میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ خیال کرنا، شیر نے جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی صحابی کی زبان سے سنا، شیر نے اپنا سر جھکا دیا، اس صحابی کے ارد گرد چکر لگانے لگا، 2-3 چکر لگانے کے بعد دھاڑنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر دھاڑنے کے بعد آگے کی طرف چل دیا۔ شیر کو معلوم ہو گیا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جنگل کے اندر راستہ بھٹک چکا ہے۔ شیر آگے آگے چل رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پیچھے چل رہے ہیں۔ جب جنگل ختم ہوا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شیر نے دوبارہ دھاڑنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا، جنگل کے اندر غائب ہو گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا۔ بعض روایات میں آتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہہ رہا تھا جا کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بتا دیا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اسی طرح ترمذی شریف کی بھی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک چرواہا اپنی بکریاں جنگل کے اندر چرا رہا تھا کہ اچانک جنگل کے درندے نے، بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کر دیا۔ بکریوں کے چرواہے نے کوشش کر کے اس بھیڑیے کو پکڑ لیا۔ جب یہ بھیڑیا چرواہے کی گرفت میں آیا تو یہ بھیڑیا بولنے لگا، بھیڑیا کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، الا تتق اللہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں؟ رزق ساقہ اللہ الیہ، اللہ تعالی نے مجھے اسی بکریوں کے ریوڑ سے ہی رزق عطا کیا تھا، تو نے میرا رزق روک لیا۔ کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا کہ تو نے جو پروردگار نے مجھے رزق عطا کیا تھا تو نے روک لیا؟ رزق ساقہ اللہ الیہ۔ تو وہ بھیڑیا دوبارہ کہنے لگا، الا اخبرک باعجب من ذلک، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ اب میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتا رہا ہوں۔ بھیڑیا بول رہا ہے، انسانوں کی طرح بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ بھیڑیا بولتے ہوئے کہنے لگا، میں تجھے ایک عجیب خبر سنا رہا ہوں، جا جا کر مدینہ منورہ میں دیکھ، ان فی المدینۃ یخبر الناس باخبار ما قد سبق۔ بھیڑیے نے کہا مدینہ منورہ میں جا کر دیکھ، آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہلی امتوں کے واقعات سنا رہے ہیں، پہلی امتوں کے خبریں سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے ساتھ کیا معاملات فرمائے، پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا۔ جب بھیڑیے نے انسانوں کی طرح بات کی، چرواہا حیران ہو گیا کہ یہ بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ اس آدمی نے، اس چرواہے نے آ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی، یا رسول اللہ، بھیڑیے نے مجھے بتایا، جنگل کے درندے نے مجھے بتایا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک آدمی ہے جو پہلی امتوں کی خبریں دے رہا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق،
بھیڑیے نے سچ کہا، والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی تتکلم السباع۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک جنگل کے درندے انسانوں کی طرح بات نہیں کریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ جنگل کے درندے انسانوں کی طرح انسانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا افغانستان چلے جاؤ، افغانستان کی طرف ان کی تشکیل کر دی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے تفسیر کے سبق میں یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ اس قافلے کے اندر میں بھی شامل تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ قافلہ لے کر افغانستان کی طرف سفر کر رہے ہیں، جنگل کا سفر ہے۔ افغانستان کے جنگل میں مشہور تھے کہ شیروں کے ریوڑ یہاں پر رہتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے ایک وقت ہم نے دیکھا، ایک جگہ پر ہم نے دیکھا کہ شیروں کا بہت بڑا ریوڑ ہمارے سامنے موجود ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے والے جو ساتھی تھے اپنے اپنے اسلحہ تان لیا، اسلحہ کا نشانہ شیروں کی طرف بنا دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیروں کو مارنے کی ضرورت نہیں، شیروں کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں، یہ شیر تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے شیروں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، شیروں کو پکارتے ہوئے فرمایا، او جنگل کے درندوں خیال کرنا ہم کوئی عام آدمی نہیں، نحن غلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مرتبہ اعلان کر کے فرمایا، چوتھی مرتبہ یہ فرمایا نحن غلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن ضیوفکم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہیں اور تمہارے آج کے دن مہمان بھی ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کر کے فرمایا، شیروں کا ریوڑ، یہ شیر ایک دوسرے